کتاب اللہ نہ علم بچ فسام اللہ. اس کا مطلب ہے کوئی یار کی بات سناؤ، نہ لمبے رستے لے جاؤ، نہ ڈونگے جناب کھائیوں میں گراؤ، صرف ہمیں یار کی بات سناؤ بس. اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ حضور کے صحابی ہیں. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، جب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے احد والا دن طلحہ لے گیا. جناب کیسے لے گیا؟ کہا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو 70 زخم آئے، 70 زخم حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو. صحابہ نے منہ پر پانی چھڑکا. جب ہوش آئی تو یہ نہیں پوچھا میرا کیا بنا، کیا میں زندہ بچ گیا، کیا میرا بنے گا. 70 زخم، خون بہ رہا، سر پر بھی زخم لگے ہوئے، چوٹیں لگی ہوئی، پٹیاں بھی نہیں ہوئی. کہا ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا حضور کی بات، حضرت خنسا ان کے 4 رشتے میدان احد میں چلے گئے. باپ بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، اور جناب شوہر بھی چلا گیا. یہ 4 رشتے کسی عورت کے عزت کے ساتھ دنیا میں جینے کے ظاہری طور پر ہوتے ہیں، 4 رشتے. لیکن جب سارے چلے گئے، رستے میں چلی تو کسی نے کہا آپ کا بھائی فوت ہوگا. کہا پیچھے ہٹو، حضور کا بتاؤ. انہوں نے کہا جناب آپ کا شوہر بھی چلا گیا. کہا پیچھے ہٹو، حضور کا بتاؤ. انہوں نے کہا آپ کا باپ بھی چلا گیا. انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، حضور کا بتاؤ. انہوں نے کہا آپ کا بیٹا بھی چلا گیا. انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، حضور کا بتاؤ. جب حضور کو سامنے دیکھا نا تو حضور کا دامن رحمت پکڑ کے کہا کل مصیبت بعدک اجل. یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت ہمیں پریشان کرتی ہے؟ جو سامنے آپ جو موجود ہیں، آپ کو دیکھ کر تو ہم کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری ہے راہو میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے. بس حضور کی بات کرنی ہے، اور قیامت تک سکہ حضور کے دین کا ہی چلنا ہے. اسلام جو ہے نا، اسلام یہ بندے چن کر لیتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں چنتا. اس نے بندہ ایک ہی چنا ہے جس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں، اور جس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں. اگرچہ وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن پوری امت کو چلنا سکھا گئے کہ حضور کے نام پر چلنا کیسے ہے، حضور کے ساتھ عشق کرنا کیسے ہے. ویسے ایک معیار ہمارے ہاں تو یہ تھا کہ جو میلاد کے جلوس میں چل لیتا تھا وہ بھی عاشق رسول، جو 4 جھنڈیاں لگا لیتا تھا وہ بھی عاشق رسول، جو جناب 2 دیگے دے دیتا تھا وہ بھی عاشق رسول، جو محفل میلاد کرا لیتا تھا وہ بھی عاشق رسول. لیکن بابے نے عشق کا معیار سمجھایا ہے. عشق کا معیار یہ ہے جو ٹھنڈی راتوں میں حضور کی عزت پر فیض آباد جا کر پہرا دے، عاشق رسول وہ ہے. جو 27 گولیاں گورنر کے سینے سے پار گزارے، عاشق رسول وہ ہے. اور جو حضور کی عزت اور ختم نبوت کے لیے جیل کوٹھریوں میں جا کر بیٹھے، اور جا کر پھر پوچھا جائے بابا آپ سنا اب کیا حال ہے، تو کہے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوع ہے ایسا شفقہ سلیقہ. کہا تم کہتے ہو حضور کے نام پر جناب خادم حسین رضوی کو ویل چیئر سے نیچے گراؤ اور گرا کر گھسیٹتے لے جاؤ، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں، اس کا ماس بھی پھٹ جائے، اس کے جسم کا قیمہ ہو جائے، اور میرے جسم میں بھی سانس باقی ہو، تو میں کہوں ذرا حضور کے نام پہ تھوڑا سا اور لے چلو، تھوڑا سا اور لے چلو. حضور کی محبت کا معنی یہ ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. اور مجھے بتاؤ، آپ سب کو یاد ہے ہمارے بابا نے ایک دعا مانگی تھی، ہم سب کے قائد نے ایک دعا مانگی تھی مال روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر، اور کہا تھا اللہم احسن عددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ ان سب کو گن لے. اور بابا کہا کرتے تھے تم نے ہمارا رستہ نہیں روکا، تم نے رستہ روکا ہے دین کا، تم نے رستہ روکا ہے دین کا. اور دین کا رستہ روکنے ابو جہل آئے، رب اس کو بچوں سے مروا دیتا ہے. امیہ آئے تو اس کے بدر میں 2 ٹکڑے کروا دیتا ہے. ہاں دین تو بڑا عزت والا ہے نا، بڑا غیرت والا ہے. وہ تو عمر بن عبدالود خندق پار کر کے آئے تو مولا کائنات کی ذوالفقار سے اس کے 2 ٹکڑے کروا کے رکھ دیتا ہے. ہاں دین تو جناب بڑا غیرت والا ہے، وہ تو نہیں چھوڑتا بندے کو. اور کہا تم نے ہمارا رستہ نہیں روکا، کہا یا اللہ ان سب کو گن لے.
اور ان کو اکیلے اکیلے کر کے، اکٹھے نہیں، اکیلے اکیلے کر کے، اور کہا انہوں نے بھی رونا ہے، ان کی نسلوں نے بھی رونا ہے۔ اب جناب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں بھی ہتکڑیاں لگی اور ہم نے تو شوق کی چوڑیاں، آپ کیا ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ چوڑیوں۔ ہم نے تو شوق کی چوڑیاں پہنی تھی نا، ہم نے تو عشق کی چوڑیاں پہنی تھی۔ وہ تو ہمارے پاس آئے، کہنے لگے رضوی صاحب آپ کو جناب ہتکڑی لگانی ہے۔ میں نے کہا اگر میں نہ لگواؤں تو پھر؟ کہتا ہے پھر آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا دوست دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، یہ تو حضور کے نام پر لگ رہی ہے۔ میں نے کہا ہمارا بابا بتا کر گیا کہ اس ہاتھوں سے حضور کے نام پر کھانا بھی کھایا ہے، جناب روٹی بھی کھائی ہے، آج جناب بڑی نعمتیں کھائی ہیں، آج حضور کے نام پر ہتکڑیاں بھی لگ رہے ہیں۔ یہ ہتکڑیاں تو امام سجاد کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو امام علی رضا کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو امام موسیٰ کاظم کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو امام احمد بن حنبل کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو مجدد الفسانی کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو علم الدین کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو ممتاز قادری کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو امیر المجاہدین کو بھی لگی ہیں۔ میں نے کہا یار دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، یہ شوق کی ونگے ہیں، یہ شوق کی چوڑیاں ہیں، ہم نے خود پہنی ہوئی ہیں۔ پھر جناب ہم پر 4 شیڈول لگے، ہم پر دہشت گردی کے پرچے ہوئے، ہم تھانوں میں گئے، جیلوں میں گئے، تشدد ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن ہتکڑیاں تو تمہیں بھی لگ گئی، پرچے تو تم پر بھی کٹ گئے، جیلوں میں تو تم بھی گئے، تھانوں میں تو تم بھی گئے، 4 شیڈول تو تمہارے اوپر بھی لگ گئے۔ لیکن کمال پتہ کیا ہوا؟ ہم جب جیلوں میں گئے تو سامنے کہتے تھے وہ جناب ایس ایس پی صاحب یا جناب سارے وہ جناب جیل کا عملہ جتنے بھی ہمارے پولیس والے بھائی ہوتے تھے وہ کہتے تھے ناموس رسالت کے مسئلے میں جو بھی ہیں وہ ادھر ہو جائے، فرانس کے خلاف احتجاج میں جو بھی آئے ہیں وہ ادھر ہو جائے۔ اب جیلوں میں تم گئے ہو اور آواز لگتی ہے گھڑی چور ذرا ادھر ہو جائے۔ یہ تو فرق دنیا میں لگ گیا ہے یار، ہتکڑیاں تو ہمارے مقدر میں بھی آئیں، پرچے بھی آئے اور ساری باتیں آئیں۔ مجھے یہ بتاؤ دنیا میں فرق ہے، ہم حضور کے نام پر گئے ہیں، تم گھڑی چوری کے نام پر گئے ہو، تم کرپشن کے نام پر گئے ہو، تم ملک میں بددیانتی کے نام پر گئے ہو۔ ہم تو ابھی سٹیج سے اتریں تو پھر حضور کے نام پر جانے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ ڈھیلے ڈھیلے اٹھا رہے حضور کے نام پر جانے کے لیے تیار نہیں؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہ کوئی اور ہیں جو مشکلیں دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں اور جو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں یہ باہر کیا ہوا، میرا تو ان سے تعلق ہی نہیں۔ ہاں ہمارے قائد نے تو ہمیں سکھایا ہے جناب مشکلیں جتنی بھی بڑھ جائیں، سامنے گولیاں اور شیل برس رہے ہوں، جناب سامنے ظلم کی ہوا آندھی چل رہی ہو اور سر جھکانا نہیں ہے بلکہ کہنا ہے ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور آئے روز ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں ابھی بات ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم وہی ہیں، ہم بدلے نہیں، ہم فضل حق خیر آبادی کی وارث ہیں، ہم احمد اللہ شاہ مدراسی کے وارث ہیں، ہم صبغت اللہ راشدی کے وارث ہیں، ہاں ہم ان کے وارث ہیں بھائی، ہم حریت پسند ہیں۔ ہم نہیں مشکل وقت دیکھ کے وہ کوئی اور ہیں جنہوں نے کہا نہیں، روتے ہوئے گئے اور جناب 4 دن جیل بھی نہیں کاٹی اور اتنے بڑے منہ تھے ڈبو جتنے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تحریک لبیک کو ایسے کر دیں گے۔ میں نے کہا تمہیں تو ابھی جھٹکا غیروں کا لگا ہے، ابھی لبیک والوں کا نہیں لگا۔ تو روتے ہوئے باہر آئے ہو اور جناب پارٹیاں بھی چھوڑ دی اور جناب پریس کانفرنس سے کر کے بھاگ رہے ہو۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ ہاں منزل صرف حضور کے دیوانوں کو ملا کرتی ہے۔ ہاں اور یہ ناچنے ٹاپنے والوں کا تو کام ہی نہیں ہے بھائی، یہ نچن والے دا کی کام ہے، یہ کہنا سی آزادی دی جنگ لڑنی، یہ نچن والے آزادی دی جنگ لڑنی تے پھر حسین نے وارث کی کرنا، پھر حسینی وارث نے کی کرنا۔ اور
کہتے تھے ہم بھی حسینی ہیں. میں نے کہا منہ سے نہیں عمل سے.